بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من خاد الله ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حضور آ گئے 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 فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے ملاؤ حضور آ گئے اٹھو بے سوارو چلو غم کے مارو اٹھو بے سوارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے پڑھیے پڑھیے حضور آ گئے حضور حضور آ گئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا
خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی، خبر آمنہ کی میرے گھر میں حضور آ گئے، بولیے حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 لبیک۔ کرے خلوص و محبت مرکز مہر و وفا پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر سید عبدالجبار شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ مقدسہ صحابہ شریف، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید ذوالقدر علی شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ صحابہ شریف، دن بھر کی مشقت، دن بھر کی مصروفیات اور سارے دن کی آج کی یہی مصروفیات الحمدللہ، مختلف جلوسوں کو، پروگرامات کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی اور اپنے نانا جی کے چاہنے والوں کو بھی دلی تسلیاں، دل جوئی، دل بری، رہنمائی اور راہبری کرنے کے بعد آپ کے درمیان موجود ہیں، اور آپ بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دن بھر آج اپنے آقا کریم کے جشن ولادت کے سلسلے میں میدان عمل میں رہے، اور اب تک بھی آپ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ حاضر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، بیدار بھی ہیں اور باذوق بھی ہیں۔ جس طرح علامہ دلشاد احمد صدیقی صاحب نے کہا، اس علاقے کی بزرگ عالم دین شخصیت جن کی وجہ، جن کی کوششوں سے اس علاقے میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، کثیر علماء کرام کی ایک تعداد موجود ہے، اور آج وہ خود بھی اس ماحول کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ علامہ حافظ قاری محمد فیاض صاحب قادری، اللہ تعالیٰ درازی عمر اور علیل بھی ہیں، اللہ صحت اور سلامتی بھی عطا فرمائے۔ آپ کا سایہ آپ کے ان خوش اچینوں پر اللہ تعالیٰ تادیر سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مسجد شریف میں خدمات سر انجام دینے والے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا وارث عباسی صاحب، آپ بھی بہت نمونہ فقر بن کر، فقیرانہ مزاج لے کر تشریف فرما ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی ہے کہ اس
دور کے دور میں آج بھی آپ کی مسجدوں سے صدائے آذان بلند ہو رہی ہے۔ یہ ان مردان حور کا کمال ہے، ورنہ جو ان کے ساتھ ہم نے روا رکھا ہوا ہے پھر شاید ہی ہمیں کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی میسر ہو۔ روز کی اذان تو دور کی بات ہے، لیکن کبھی کبھی اگر کوئی جنازہ بھی ہو جائے تو شاید ہمیں بہت تلاش کرنا پڑے۔ آج تو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں نا، کس کے نام قرآن نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان مردان حور کو سلامت رکھے۔ برادر گرامی، حضرت علامہ مولانا دلشاد احمد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ اپنے محبت سے حکم فرمایا، میں نے ہاں کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس حاضری کا موقع مل رہا ہے، دن بھر کی مصروفیات سے بھی اور آگے پیچھے دنوں میں بھی، اور پھر 2-3 دن سے بخار کی کیفیت میں بھی رہا ہوں، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے کہا کچھ بھی ہو چکے وعدہ ہے بہرحال وہاں حاضری دینی ہے۔ آج کی اس محفل کے نقیب اور میزبان جناب قاری اصغر الخیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قاری اظہر چشتی صاحب، حافظ ممتاز عباسی صاحب، برادر گرامی، شعلہ جوالہ ایک تحریک علامہ داؤد حنیف عباسی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بیدار فرما رہے تھے۔ علامہ زیاد احمد قادری صاحب، بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں، اور اس علاقے میں آپ کا ایک بڑا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے تادیر سلامت رکھے۔ علامہ عبدالقدوس صاحب سٹیج کی زینتیں، آپ سبھی حضرات، علماء کرام کا نام لینا مجبوری بھی ہے کیونکہ میں اس محکمے سے ہوں، اور صرف اپنی مجبوری اور اس محکمے کا ہونے کا نہیں ہے، بلکہ حضور کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ میرے دین کے علم کے مسافروں کی عزت افزائی اور انہیں مجلس میں ممتاز مقام دیا کرو، یہ حضور کا حکم ہے۔ ورنہ میں اگر اپنے من کی بات کروں تو میرے لیے آپ سارے مہمان خصوصی ہیں۔ میں آپ سب کے گرد راہ کو آنکھیں جھکا کر اور دونوں ہاتھ اٹھا کر سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ کے دم قدم سے ہماری محافل میں رونق ہے، آپ نہ ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا دن حضور کی ولادت کا دن ہے، بولیے حضور کی ولادت کا دن ہے۔ آج کا دن کائنات کی خوشیوں کا دن ہے۔ سچی ہے کہ بات جھوٹی ہے؟ اس پر ذرا کہیں سبحان اللہ۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا کا دن۔ نہیں سبحان اللہ نہیں کہا، ساری مسجد سے آواز آئے، جہاں سے آواز نہیں آئے گی میں اس کا نتیجہ یہ سمجھوں گا کہ آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، یعنی اللہ کی نعمت سے آپ کو اتفاق نہیں۔ اگر ٹھیک بات ہے تو ٹھیک بات کا جواب آپ پر ضروری ہے، سچی بات ہے تو سچی بات کی تصدیق ضروری ہے۔ اگر میں کوئی اچھی بات کروں جو آپ کا من تسلیم نہ کرے تو پھر آپ حق رکھتے ہیں جی کہ یہ کیسے ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پوچھنے کے بعد اگر تسلی ہو تو پھر ایک کے بجائے 2 مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ آج کا دن اس کائنات پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے عطا کرنے کا دن، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ آج کا دن عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عطا کا دن ہے۔ جن عالمین کا وہ رب ہے ان عالمین کو ایک اضافی اللہ نے کمال یہ عطا فرمایا کہ انہیں رحمت بھی عطا فرمایا۔
رب تو خود ہی تھا، رحمت بھی عطا فرما۔ آج کا دن اگر ہماری خوشیوں کا دن ہے تو ہمارے امتحان کا دن بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتحان اس لیے ہے کہ ہم کتنا حضور کو اللہ کی رحمت جانے ہیں اور حضور کی آمد پر کتنا خوش ہیں۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ مولا تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم نے اس پر اظہار مسرت کر کے دکھایا۔ اب حضرات محترم بات یہ ہے کہ ہم دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے، کیا خیال ہے؟ پورا دن مصروف رہے، 5-5 کلومیٹر 4-4 کلومیٹر پیدل بھی چلے ہیں کہ نہیں چلے ہیں؟ تھکے ہوئے ہیں نا؟ بولیے بولیے، ایک دو بندے بات سمجھے ہیں، باقی زبزب کا شکار ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، خدا ہی ملا نہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک دو بندے ضرور سمجھے، انہوں نے اشاروں میں بتایا کہ نہیں تھکے نہیں ہیں۔ اگر یہ کہہ دیں کہ تھک گئے ہیں تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ جس کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں وہ تو ساری زندگی نہیں تھکی۔ ہم نے سنا پڑا ہے علامہ فیاض قادری صاحب جیسے لوگ، پیران وزام جیسے لوگ یہاں تشریف فرما ہے، یہ تو لفظاً ہمیں پڑھایا گیا ہے نا کہ ساری زندگی اللہ کا محبوب سنت کے لیے روتا، لیکن کبھی تھکا نہیں ہے۔ یا اللہ میں نے رو رو کے عہد کر دی ہے، تیرے بندے ہیں، تو جان تیرے بندے جانے، بخشتا ہے تو بخش دے، نہیں بخشتا تو تیری مرضی۔ ہندوستان دہلی میں ایک فقیر مزاج کو بندہ کہیں لیٹا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ دعائیں مانگ مانگ کے تھکے، نمازیں پڑھ کے تھکے، نمازیں استسقاء پڑھی گئی، دعائیں مانگی گئی، اس انداز سے چاہ رہے تھے، بارش مانگی لیکن بارش نہیں۔ کسی نے کہا یار وہ دہلی کے بازار میں ایک فقیر لیٹا ہوتا ہے، اس سے جا کر کہہ کے دیکھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اسے جا کر سوئے ہوئے کسی نے جگایا۔ مجذوبوں اور ملنگوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ اس نے اٹھ کے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی، مہربانی کریں دعا کریں۔ کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ ہی نہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، دعا کریں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، اس نے کہا یا اللہ بندے تیرے ہیں، بارش دیتا ہے تو دے، میرے سر سے انہیں اتار، میں کیا جانوں بارش کیا ہوتی ہے۔ بندے تیرے ہیں، مجبور ہے، بارش دیتا ہے تو دے، نہیں دینے تو انہیں میرے سر سے اتار۔ ابھی اس نے یہ جملے کہنے تھے کہ چند منٹوں میں بادل آئے، بارش برسی اور جل تھل بھر گئے۔ لیکن حضرات یہ ایک ملنگ کا مزاج ہے۔ حضور نے ساری زندگی کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا بخشے جائیں تو بخشے جائیں، نہ بخشے جائیں تو تیرے بندے ہیں، میں نے تو حد ہی کر دی ہے، اب تھک گیا ہوں۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ آج کا دن ہمارے امتحان کا دن بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ساری اس کی نسبتیں ہیں، اور میں نے ایک قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وہ محبت رسول کے عنوان سے رکھی ہے۔ یہ اتنی کمال محبت ہے کہ اس محبت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور کی محبت کا کائنات میں کوئی جواب، محبتیں دنیا میں اور بھی ہیں، کیا خیال ہے؟ مال سے بھی محبت ہے کہ نہیں؟ گھر سے بھی، ماں باپ سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی، اولادوں سے بھی۔ اس کا مطلب ہے آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے، ان سب سے محبت ہے نا، تھوڑی یا زیادہ بہرحال ہے، اور ایسی محبت ہے کہ اس محبت کے لیے علامہ فیاض قادری صاحب کو یہاں سے بچہ پکڑ کر حیدرآباد نہیں لے جانا پڑتا، وہ گھر میں خود ہی سیکھا ہوتا ہے کہ جی مجھے ابا جی سے پیار کرنا ہے، اماں جی سے پیار کرنا ہے، بھائی سے پیار کرنا ہے، بہن سے محبت کرنی ہے، مال سے محبت کرنی ہے، گھر میرا ہے، اس گھر سے مجھے محبت ہے۔ یہ محبتیں ہیں دنیا میں، اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر ان محبتوں کو رکھ کے بندے کو دنیا میں بھیجا۔
یہ اندر جبلت اور سرشت میں شامل ہے کہ بندہ جوان ہو جائے اسے کہا جائے کہ تسی ان جوان ہو گئے ہو جناب اے بابا جی تواڈے ابا جی ہیں انہاں نال محبت کریا کرو واقعا جی یہ میرے ابا جی ہیں ہاں جی تے انہاں نال محبت ضروری ہے تسی آکھو جی بالکل ضروری ہے تو کہو جی ایتھے بہت سارے بابے پھردے ہیں انہاں نال محبت ضروری نہیں تے انہاں نال محبت کس طرح ضروری ہے ان کو سکھانا نہیں پڑتا جو ماں باپ کی اولاد ہے اور وفادار ہے اسے پتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے محبت کرنی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے میں یہ گھما پھرا کے آپ کو محبت پھر حضور کی محبت اس کا تو کوئی جواب نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے حضور کی محبت کا کوئی جواب نہیں ہے گرامی مرتبہ حضرات یہ کتنی محبت ہے اور کتنی عظیم محبت ہے اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے ان ساری محبتوں سے گزر کر انہیں پاؤں کے نیچے رون کر انہیں پائمال کر کے آگے بڑھ جا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جانے کا نام محبت رسول ہے جہاں پھر حضور ہی نظر آئے کائنات کی کوئی اور شے بندے کو نظر نہ آئے اور جب محبت ہوتی ہے ابا جی اگر بیمار ہو جائے تو 6 دن میں اگر بندہ جاگتا رہے تو لوگوں کو یہ نہیں بتاتا جی میں ابا جی کی وجہ سے 6 دن جاگتا رہا ہوں وہ شرم سمجھتا ہے کہ اب میری عزت کی بنی ہوئی ہے بھائی لوگ کہیں گے ابا جی بیمار پڑے ہوئے ہیں اور بیٹے کو خبر ہی نہیں ہے وہ ہر لمحہ چارپائی کے پاس حاضر رہتا ہے اسپتال لے جاتا ہے دوائی لے کے دیتا ہے اس لیے کہ اس کی محبت کا امتحان آ گیا محبت کا بھی امتحان ہے ہماری محبت کا بولیے بولیے بس میں بات شروع کرتا ہوں میری آپ کی محبت کا امتحان ہے اور اس امتحان اور آزمائش سے کامیابی سے گزر جانا ہے حضرات گرامی مرتبت ایک تو یہ بھی امتحان ہے اور دوسرا مسلمانوں کے درمیان حد فاصل قائم کر دینے کا دن حد امتیاز بھی کون ہے جو میرے محبوب کی آمد پر خوش ہے اور کون ہے جو خوش نہیں ہے یہ بھی ایک امتحان ہے انسانیت کا چونکہ حضور رحمت للعالمین ہے رحمت للمسلمین یا مومنین نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ کالی کے علاقے کے لوگوں کے لیے حضور رحمت للعالمین ہے باقی نہیں اب جب رحمت للعالمین سب کے لیے ہے تو پھر خوشی بھی سب کو ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کو ہوتی ہے کچھ کو نہیں ہوتی بیچارے شکوے کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں چلے بہرحال پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا یہاں کوئی کہہ رہا تھا حضرت کہہ رہے تھے کہ کونال سے بھی ڈھیر سکندر آباد سے بھی شہباز شریف سے بھی شیری سے بھی بانڈی سے بھی بلکہ پار پاکستان سے بھی لوگ آئے ہوئے میں سوچ رہا تھا یار اتنے علاقوں کے لوگ وہ کدھر ہیں تھوڑے سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں بات ان کی بھی سچی ہے اور شک میرا بھی غلط نہیں ٹھیک ہے اگر ان علاقوں کے سارے لوگ آ جائیں تو پھر یہاں جگہ ملتی ہے نہیں نہ ملتی اس کا مطلب ہے سارے نہیں اور ہیں بھی ہیں کہ چنے ہوئے لوگ ہیں چند چنے ہوئے لوگ ایک ایک دو دو چار چار پانچ پانچ علاقے بس وہی ہیں جنہیں حضور نے بلایا جس کے بارے میں آسان سا جملہ آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے محبوب کی بات ہو رہی ہے وہ فرما رہے ہیں میرے محبوب بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے آقا کی بات چل رہی ہے وہ فرما رہے ہیں میرے غلام میری بات کر رہے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے
وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ مسلمان تو سبھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو بلکہ بڑا نمازی سمجھتے ہیں، بڑا حاجی سمجھتے ہیں، بڑا دیندار کہلائیں گے، بڑے اصلاح پسند دکھائی دیں گے، لیکن جب حضور کی بات آئے گی منہ بسار لیں گے۔ حضرات گرامی مرتبہ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے مجھے بارگاہ رسالت کے نور نظر اور لخت جگر سیدنا حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زہرا پاک کے دودھ کی بارگاہ میں، اور سیدنا امام زین العابدین کے لخت جگر کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ سیدنا امام زین العابدین کے لخت جگر حضرت امام باقر کے پاس کچھ بندے آئے، کہنے لگے حضور ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ بال مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا کہنا یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ یہ حضور کے بال مبارک ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اگر انہیں سمجھنا چاہیں، حق اور جھوٹ کے درمیان اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ سیدنا امام باقر نے فرمایا یہ تمہارے بس کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے گھر کی بات ہے، میرے نانا کے بال ہونے کا دعویٰ ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، مجھے لے چلو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا امام باقر لوگ لے کر مقام پر پہنچے، دیکھا گیا ایک بندہ ساتھ منہ مبارک لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ سیدنا امام باقر منہ مبارک کے سامنے ادبن کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنے لگے۔ جیسے ہی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جانے لگا، چار منہ مبارک کھڑے ہو کر وجد کرنے لگے، تین لیٹے کے لیٹے پڑے کے پڑے رہ گئے ہیں۔ سیدنا امام باقر نے کہا لوگو یہ جو نبی رحمت پر درود پڑھتے ہوئے جھومنے لگے ہیں یہ میرے نانا جان کے منہ مبارک ہے، یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ منسوب ہے۔ حق اور باطل کے درمیان امتیاز یہ ہے، جو پڑا ہوا ہے وہ صرف منسوب ہے، جو اپنے آقا کریم کے نام پہ جھوم جاتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے، در حقیقت وہی غلام کہلانے کا حقدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی۔ اب آئیے ذرا امتحان اور آزمائش ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے میرے محبوب ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، علماء کرام، حفاظ کرام، صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہے۔ عاطف غیب سے آواز آئی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من خاد الله ورسوله
ورسوله ولو كان آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. میرے محبوب ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، دعویٰ کوئی جتنا بڑا چاہے کرتا پھرے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے محبوب، سچے اور کھوٹے اور کھرے کے درمیان اور باطل کے درمیان، دو نمبر کے درمیان ہم نے اپنے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہم نے ایمان خود ہی ثبت فرما دیا ہے. اب مومن کی پہچان اللہ نے بتائی. سیدنا امام باقر نے بھی کھرے اور کھوٹے کے درمیان امتیاز کیا. اللہ بھی فرماتا ہے لا تجد قوما، میرے محبوب ایسے قوم آپ نہیں پائیں گے، یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کو بھی مانے تسلیم کرے، اللہ پر ایمان بھی لائے، آخرت کے دن کو تسلیم بھی کرے، پھر پیار اور محبت کی پیے ان سے چڑھائے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنیاں رکھتے ہو. اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے پھر وہ پیار نہیں کر سکتے. بولیے کیا نہیں کر سکتے؟ پیار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم کچھ جبلی محبتوں کا اب ذکر کرنے لگے ہیں، شاید دنیا یہاں حیران ہوگی، اور قرآن ہے ہی حیران کر دینے کا. اللہ ارشاد فرماتا